ساتھ آن لائن بھی شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، کال کر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں اسی کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں. بس چند منٹ میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیسی دھوم ریڈیو سے عشرت معین سیما کا اپنے سامعین کو سلام. دیسی دھوم ریڈیو جرمنی سے کافی عرصے سے اردو کے پروگرامز پیش کر رہا ہے، اور اس وقت ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اردو دھوم کے حوالے سے. اس پروگرام میں ہمارا مقصد ہے اردو کا فروغ، اردو زبان کا فروغ، اردو شاعری کا فروغ، اردو ادب کا فروغ، افسانے سے متعلق لوگوں کو معلومات بہم پہنچانا، ادب سے متعلق معلومات بہم پہنچانا، اور مختلف جو ادبا اور شعراء ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ اردو زبان سے منسلک ہیں ان سب کا یہاں تعارف پیش کرنا. اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام جرمنی میں اردو کے حوالے سے ایک تاریخ رقم کرتا ہوا دکھائی دے گا، بلکہ سنائی دے گا. اور ہم اپنے فیس بک کے بھی تمام سامعین اور ناظرین کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. یہ شعر جب داغ دہلوی نے لکھا تھا تب ہندوستان ایک برصغیر کی شکل میں تھا، ایک چھوٹا سا خطہ تھا جہاں اردو جو ہے، بلکہ چھوٹا سا خطہ نہیں، خطہ تو بڑا تھا، لیکن یہ ہے کہ اردو زبان ایک چھوٹی سی زبان کے طور پر سامنے تھی. لیکن آج واقعی اس زبان کی دھوم صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس خطے میں موجود ہے جہاں امن، استحکام، محبت، بھائی چارہ اور خلوص اور انسانیت شامل ہے. اردو زبان ہماری زبان ہے. ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے اس زبان سے بخوبی واقف ہیں، اور ہندوستان کی ایک ایسی اس زبان نے ہندوستان کی سرزمین سے جنم لیا، وہاں سے یہ آگے بڑھی اور پاکستان میں یہ قومی زبان کا بھی درجہ رکھتی ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 5.1 لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہندوستان کی چھٹی بڑی زبان ہے. پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 8% ہے. پاکستان کی یہ ایک بڑی زبان ہے، قومی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بیرون دنیا، بیرون پاکستان، بیرون ہندوستان بھی جو لوگ اس زبان کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں بھی بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، اس زبان میں گانے، نغمے، گیت، فلمیں اور اس کے علاوہ ادب تحریر کیا جا رہا ہے، شاعری کی جا رہی ہے، وہ بیرون جو ہے ہندوستان اور پاکستان زیادہ ہے، جس میں سب سے بڑی تعداد کینیڈا میں ہے لوگوں کی. اس کے بعد امریکہ ہے. یورپ کی سرزمین سے اردو کا حوالہ جو ہے وہ بہت قدیم ہے، کیونکہ یورپ میں، انگلستان میں، لندن میں جو ہے اردو کی بہت بڑی شاخیں، بہت بڑی جو ہے وہ کمیونٹی موجود ہے جو کہ زبان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جرمنی جو ہے یورپ میں اب دوسرے نمبر پر ہے اردو زبان کے حوالے سے، جہاں پر اردو زبان جو ہے اس کی ترویج کی جا رہی ہے، وہاں تخلیق کی جا رہی ہے. اردو زبان میں جو ہے وہ شاعری، افسانے اور پڑھانے کا سلسلہ، ادب کا سلسلہ، صحافت کا سلسلہ جو ہے وہ وسیع ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے دیسی دھوم ریڈیو میں یہ پروگرام اردو دھوم کے نام سے شروع کیا ہے، اور اس پروگرام کا ہمارا مقصد ہے کہ تمام ان لوگوں کو یہاں پہ متعارف کروایا جائے جو اردو سے منسلک ہیں، جو اردو زبان سے منسلک ہیں، جو اردو شاعری سے منسلک ہیں، جو اپنی زبان کی ترویج اور ترقی چاہتے ہیں، جو لوگ ادب و شاعری کے ساتھ منسلک ہیں، جو لوگ یہ زبان سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. اور یقیناً اس سلسلے میں ہم آپ سب کی کال جو ہے وہ لائیو کال بھی یہاں لیں گے. آپ سب سے بات چیت کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا، اور ہم آپ کا تعارف ایسے لوگوں سے بھی کروائیں گے جو کہ جن کے یہاں ہونے سے ہم طفل مکتب لوگوں کو جو ہے وہ اردو کا یہ کیا کہنا چاہیے بوجھ یا فرض نبھانے میں تعاون ملا ہے. اور ہم آپ سے یہ بات آج اس لیے بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جرمنی کی سرزمین پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں موجود جو کہ زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زبان کو
اپنی مادری زبان کے طور پر یہاں پر انہوں نے جو ہے اندراج کروایا ہوا ہے اور اس زبان کے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ زبان اردو زبان صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے. اس کے پیچھے ایک پورا تمدن چھپا ہوا ہے، اور اس تمدن کی یہاں یورپ میں کس طرح آبیاری کی جا رہی ہے اس کی ایک مثال دیسی دھوم ریڈیو ہے، جس میں آج ہم یہ پروگرام اردو دھوم کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا مقصد میں نے آپ کو بیان کیا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اردو کی ترویج ہو، اردو کی جو ہے وہ پہچان ہو، لوگ یورپ میں اور سب جگہ دنیا بھر میں سے پہچانیں. انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے ہمارے پاکستان، ہندوستان، امریکہ، یورپ ہر جگہ کے سامعین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سن رہے ہیں ہمارا پروگرام. اور اس سلسلے میں ہم یہاں لائیو کال بھی لیں گے لوگوں کی جو بھی ہم سے بات چیت کرنا چاہے اردو کے حوالے سے. اور ہمارا یہ فخر اور اعزاز ہے کہ یہ اس پروگرام کا سلسلہ ہم نے فروری کے مہینے سے شروع کیا ہے. فروری کا مہینہ جو ہے وہ محبت کا مہینہ ہے، یہ سب آپ جانتے ہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے غالب جو ہے وہ ان کا یوم پیدائش بھی اسی مہینے میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض جو کہ اردو کا ایک بہت قداور نام ہے، اردو شاعری کا، ان کا بھی جو ہے یوم وفات اسی مہینے میں ہوا تھا. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنا پہلا پروگرام جو ہے وہ فیض احمد فیض اور غالب کی نظر کریں گے، اور اس حوالے سے ہم لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے، اور ہم اشعار سنیں گے ان لوگوں کے، ان شعراء کے. آپ سامعین جو ہیں اس میں حصہ لیں گے، ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم سے بات چیت کریں گے، اپنی کچھ یادیں شیئر کریں گے، جو آپ کو کلام ان کا یاد ہے یا آپ سنانا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم یہاں بات چیت کریں گے. غالب کے بارے میں اردو کے ناقدین کہتے ہیں کہ اقبال اور غالب اور فیض یہ تین جو ہیں وہ اردو شاعری کے مینار ہیں. اور غالب کے بارے میں تو اتنی فلمیں بن چکی ہیں ہندوستان میں، اتنا ان کا کلام جو ہے وہ وسیع طور پر پھیلا ہوا ہے، ان سے اتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے. اسماعیل میٹھی ان کے جو ہیں وہ شاگرد رہے ہیں، جو کہ بچوں کی شاعری کے حوالے سے کافی ان کا نام ہے. لیکن غالب اپنے عہد کے غالب تھے، ان کو اس زمانے میں اس عہد میں نہیں سمجھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ ان کی جو تحریریں، ان کی جو خطوط، ان کی جو شاعری لوگوں تک پہنچی، لوگوں نے اس کو جس طرح پسند کیا، جس طرح اس لوگوں نے سمجھا، جس طرح انہوں نے ایک فلسفہ حیات پورا اس میں پیش کیا ہے اپنی شاعری میں. اور اس حوالے سے بھی ہم یہاں بات چیت کریں گے ناظرین آپ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیض احمد فیض جن کو کہ بہت بلند مقام حاصل ہے، اور وہ بھی اقبال کی طرح سے سیالکوٹ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں اردو کا بہت بڑا نام ہے، ان کے حوالے سے ہم یہاں بات چیت کریں گے. فیض احمد فیض جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے ایک فعال رکن بھی رہے ہیں. فیض احمد فیض کا نام جو ہے اردو شاعری کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ان کے کلام کا ترجمہ 72 سے زیادہ زبانوں میں ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اردو کے حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ جناب عارف نقوی صاحب اردو انجمن برلن کے صدر ہیں، بانی ہیں، اور ان کا بھی کچھ وقت جو ہے فیض احمد فیض کے ساتھ گزرا ہے، اور ہم اس سلسلے میں ان سے بھی یہاں بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ آپ بھی لائیو کال کر کے ہمیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کچھ اگر آپ سننا چاہیں تو ہم یہاں پر آپ کو غالب کے اور فیض کے اشعار بھی سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. وعلیکم السلام. از آن ایئر شو گوئنگ؟ جی بالکل. جی آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ آپ کون ہمارے ساتھ جی بالکل، میرا نام عرفہ ہے، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں.
بہت خوب. بتائیے عرفہ, آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ پاکستان کا موسم کیسا ہے پہلے تو یہ بتائیے. ہم تو یہاں پاکستان کا موسم تو اچھا ہے. اچھا, اور آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے آن ایئر. چلیے بہت شکریہ. اور آپ فیض کے حوالے سے یا غالب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گی, یا عام یہاں جرمنی میں اردو کے حوالے سے آپ میں بات جو کرنا چاہوں گی؟ جرمنی بہت اچھا, آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا جا رہا ہے. جرمنی کا یہ جو آپ نے نیا دیسی دھوم ریڈیو چینل جو اسٹارٹ کیا, یہ بھی بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہماری تو یہی خواہش اور یہی کوشش ہے کہ ہماری زبان جو کہ ہماری قومی زبان ہے اس کی دھوم آگے تک پہنچے. دیسی دھوم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم چاروں جانب سے اپنے اطراف سے لوگوں کو اکٹھا کریں, ان سے بات چیت کریں. تو آپ ہمیں اپنی کچھ اور بھی رائے دے سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں کہ ہم اس پروگرام کو اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, ہم کیا اس میں اور کر سکتے ہیں. تو اردو کے حوالے سے آپ بتائیے کہ پاکستان میں جو ہے اردو لوگ پڑھتے ہیں, لوگوں کا کیا رجحان ہے اردو کے حوالے سے, لوگ کس طرح چاہتے ہیں. بیرون ملک کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جرمنی میں اردو کیسی ہوگی, کیا ہوگا؟ آپ جرمنی کو کس حوالے سے جانتی ہیں, مطلب اردو کے حوالے سے آپ کس طرح جانتی ہیں جرمنی کو؟ آپ جرمنی میں بھی لوگوں کو اردو کا شوق ہے, پڑھنے کا, کتابوں کا, شاعری کا. وہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اردو زبان سیکھیں, بولیں, اردو ادب کو سمجھیں. بالکل بالکل, یہ ایسا ہے کہ لوگ یہاں پر بھی چاہتے ہیں. دیکھیے جو بھی معاشرہ اپنی زبان کی ویلیو کو سمجھتا ہے, اپنی اقدار کو سمجھتا ہے, وہ مہذب معاشروں میں شمار ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے ہماری زبان کو, اردو زبان کو کہا گیا ہے کہ وہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب چھپی ہوئی ہے. اور وہ روشن صدیقی صاحب کا شعر ہے نا کہ جیسے اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اردو زبان میں تعلیم حاصل کی یا اردو انگلش میڈیم سے آپ نے پڑھا؟ اور آپ نے میں نے انگلش میڈیم سے پڑھا ہے, تو اردو آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آپ نے جس طرح کہ ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر, تو یہ بتائیے کہ اردو کو میں آپ کو دلچسپی رہی ہے, اردو کے حوالے سے آپ کو پڑھتی رہی ہیں, یا آپ کا کیا رہا ہے کہ اردو کو پڑھانا یا پڑھنا کیسا سمجھتی ہیں آپ؟ اچھا ہوتا ہے اردو پڑھنا کیونکہ ہماری قومی زبان ہے. بالکل بالکل, پاکستان میں چونکہ اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, جی مختلف جی زبانیں ہاں, اور بولی جاتی پاکستان میں صرف جو ہے وہ پاکستان کا جنوبی حصہ جسے ہم سندھ کا ایک خاص شہر کراچی کہہ لیجئے, وہاں کے لوگوں کو ہم اردو اسپیکنگ لوگ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, جبکہ اردو تو پورے ملک میں بولی جاتی ہے نا. اب بالکل ایسا ہی ہے, اور پورے ملک میں جو ہے وہ اردو زبان بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. لیکن یونیورسٹی لیول پر یا اسکولوں پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ مطمئن ہیں کہ اردو زبان کی طرف ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چاہیے انہیں؟ اردو زبان کی طرف بڑھنا تو چاہیے, لیکن یہاں پہ انگلش کا رجحان زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے بچے انگلش کی طرف زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. یہ تو ہے کہ انگریزی زبان چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے, رابطے کی زبان ہے, تمام ملکوں میں اس زبان کے ساتھ بآسانی رابطہ کیا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اپنی زبان کا فروغ جو ہے وہ بہرحال مقدم ہے, اور تمام انگریزی میڈیم اسکولز جو ہیں ان میں جو ہے اردو بحیثیت ایک مضمون کے پڑھائی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے ہمارے اور جو سائنسی علوم ہیں جیسے کہ فزکس, کیمسٹری, میتھس, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو انگریزی میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ اگر ہمیں آگے نکلنا ہے, آگے پڑھنا ہے, بڑھنا ہے, تو ہمیں انگریزی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہم انگریزی کو چھوڑ نہیں سکتے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اردو بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے, مطلب ہم اپنے گھروں اردو میں بھی تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے, اردو کو بھی پڑھنا چاہیے, اس میں بھی اپنا تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. بالکل, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے گھروں پہ ماؤں کو یا بہن بھائیوں کو یا بڑوں کو جو ہے وہ سب اردو کو میں مطلب تھوڑا سا ماحول ایسا انوائرمنٹ بنانا چاہیے تاکہ بچہ تھوڑا سا اردو بھی سیکھے, بولے, اس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرے, اسٹوریز پڑھے, بالکل کوئی ناولس پڑھے اردو میں.
اچھا. اور گھر میں بات چیت کا بھی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اردو بولیں, اور اردو زبان میں جو کارٹونز فلم ہوتی ہیں وہ اگر بچے دیکھتے ہیں تو ان کو وہ دکھائیں, اور اگر جو ہے وہ اردو چھوٹی چھوٹی شارٹ اسٹوریز ہوتی ہیں وہ سنائیں, نظمیں سنائیں, تو واقعی ہماری زبان کی مٹھاس جو ہے ہماری اگلی نسل تک پہنچ سکے گی. عرفہ, آپ کراچی سے کال کر رہی ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور اسی طرح آپ کال کرتی رہیے گا. اپنے فیڈ بیک ہمیں اس پروگرام کے بارے میں ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج لائیو یہاں پہ آئیں. یہ تھی عرفہ کراچی سے, جنہوں نے بتایا ہمیں کہ یہ عرفہ تھیں کراچی سے, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اردو جو ہے وہ بہت اچھی زبان ہے. اس زبان کو جو ہے ہمیں قائم رکھنا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے, نسل نو تک پہنچانا چاہیے. اور ہمیں انگریزی کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں ختم کر سکتے, یا انگریزی کو جو ہے ہم نہیں نکال سکتے اپنے مضامین میں سے, اپنی زبانوں میں سے, کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے. لیکن اردو, اس کو بھی ہمیں کسی بھی طور پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. اردو زبان کو بھی جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. انور مسعود اردو کے مزاحیہ شاعر ہیں. انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, چھوڑو بھی یہ رٹا یار, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. تو واقعی میں اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری اردو میں زبان میں اتنی زیادہ انگریزی کی آمیزش ہو گئی ہے کہ اردو ہماری کہیں پیچھے رہ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بقول شمیم حنفی صاحب کے جو لفظ اردو زبان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ دخیل کہلاتے ہیں, اور وہ پھر اردو ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. جیسے کہ بہت سارے انگریزی الفاظ ہیں, بہت ساری جو نئی ٹیکنیک کی چیزیں ہیں جن کا کوئی ترجمہ کچھ موجود نہیں ہے, ہم من و ان اسی طرح استعمال کرتے ہیں. جیسے کمپیوٹر ہے, ٹیلی فون ہے, ریفریجریٹر ہے, ٹی وی ہے, یہ سب اس زبانوں اس کے ترجمے موجود ہیں, لیکن ہم اس کا نہیں استعمال کرتے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کو استعمال کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. جو چیزیں جس طرح موجود ہیں اس طرح ہی بہتر ہیں استعمال کے لیے. لیکن عام بات چیت میں, عام بول چال میں ہمیں اپنی زبان کا ذخیرہ الفاظ بڑھانا چاہیے. ہمیں اپنی زبان سے محبت کا اظہار کم از کم اس طرح ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نسل نو کو جو ہے وہ زبان سکھانے کا سلسلہ اور زبان کا سلسلہ جو ہے دراز کرنا چاہیے. بیرون پاکستان کافی سارے لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. کافی سارے جو ہیں, میں جرمنی میں دیکھتی ہوں کہ کافی سارے ادارے ہیں جو کہ اردو پڑھا رہے ہیں, جہاں بچوں کے لیے بھی اردو پڑھانے کا انتظام ہے, بڑوں کے لیے بھی پڑھانے کا انتظام ہے. لیکن زیادہ تر تعداد ان بچوں کے اور پڑھنے والوں کی ایک خاص عمر تک رہتی ہے. جب بچے تھوڑا سا اردو پڑھنا یا اردو بولنا سیکھ جاتے ہیں, اس کے بعد والدین کی توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے ہمیں میرے خیال سے کوئی کال آ رہی ہے, ہم بات کرتے ہیں. کون ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں؟ ہیلو السلام علیکم جناب. ہیلو جی ہیلو, السلام علیکم. عارف نقوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. عارف نقوی صاحب کا نام جرمنی میں بلکہ دنیا میں تعارف کا محتاج نہیں ہے. اردو کے حوالے سے یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک لائق ستائش کام ہے. آپ شاعر ہیں, ادیب ہیں, مصنف ہیں, سفرنامہ نگار ہیں, اردو کے مدرس ہیں, مترجم ہیں. آپ کا جو اردو کے حوالے سے آپ کا تعارف بہت وسیع ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ برلن میں آپ رہائش پذیر ہیں. ہم آپ سے جو ہے وہ اس وقت لائیو کال پہ موجود ہیں, اور آج ہمارا دیسی دھوم ریڈیو کی جانب سے پہلا پروگرام اردو دھوم کے حوالے سے ہے. عارف نقوی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں جو ہے وہ بتائیے کہ ہم اس پروگرام کو اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اس میں کیا اور جو ہے چیزیں شامل کر سکتے ہیں, اردو کا یہاں پہ کیا حال ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ ہم نے آج کا پروگرام, پہلا پروگرام جو ہے وہ ہم نے فیض اور غالب کے حوالے سے رکھا ہے. تو ہم آپ سے کچھ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جرمنی میں اردو کے حوالے سے کچھ صورتحال پہ چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. ظاہر ہے کہ یہ قدم آسان نہیں ہے جی, اور ویسے تو بہت سے ادارے کوشش کر رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا
جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اردو کو کس طریقے سے یہاں فروغ دے سکتے ہیں یورپ میں، خاص طور سے جرمنی میں. جی. ہمارے جو میزبان ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن جرمنوں کے ساتھ میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جی ہاں، تو ان میں ہم اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو اور اپنی ثقافت کو، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم کس طرح متعارف کرا سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں آپ کا بھی فرض ہو جاتا ہے اور ہم سب کا فرض یہی ہے. خاص طور سے اس لیے بھی کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کی آواز اٹھائی ہے، انسانیت کی نمائندگی کی ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی انسانیت پسند ہیں، اور وہ بھی مطلب ایسی ہی باتیں سننا چاہیں گے کہ جو انسانیت کے حق میں، امن و امان، دوستی اور ترقی، ان باتوں کے حق میں ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا سب سے بڑا اس وقت مقصد ہونا چاہیے. ویسے ظاہر ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں. جی ہاں. اور یہاں پر سارے جرمنی میں اگر آپ دیکھیں تو اردو کے بہت سے شیدائی ہیں. بالکل. ہماری اردو انجمن برلن ہے، وہ اردو کے لیے کافی کام کر رہی ہے. لیکن ہمارے اردو انجمن کے اراکین کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں. جی. کئی انجمنیں ہیں یہاں جرمنی میں جو اپنے اپنے طور پر اردو کی خدمت کر رہی ہیں اور اردو کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان سے بھی رابطہ قائم کریں اور ان کی بھی جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ رپورٹیں دیں تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جی ضرور، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کام کریں گے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو لے کر آئیں گے یہاں پر، آپ ہمارے ساتھ اپنی انجمن کا تعارف پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم دوسری بھی جو یہاں پہ ادبی. آپ کی آواز ذرا بہت ہی دھیمی آ رہی ہے. تھوڑا سا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر اردو انجمن کے ساتھ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی تعارف یہاں پیش کریں گے، اور اس حوالے سے ہم یہاں کام کریں گے. تو لیکن میں سب سے پہلے آپ سے کچھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام آج پہلا پروگرام جو ہے وہ غالب اور فیض کے حوالے سے ہے. فیض کے ساتھ آپ کی کافی جو ہے وہ صحبت رہی ہے. آپ نے بہت ایک اچھا انٹرویو ان کا کیا تھا جو کہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو انجمن جو ہے وہ کئی پروگرامز ادب کے حوالے سے کروا چکی ہے، غالب کے حوالے سے کروا چکی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کیجیے. آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ جو ہے اردو انجمن نے یا آپ کیسا سمجھتے ہیں غالب کے کلام کو، یا آپ نے اب تک ان کی کس طرح سے ترویج کی ہے، یا کس طرح ان کے کلام کو آگے پہنچایا ہے، اور جرمنی میں لوگ کس طرح سے جانتے ہیں فیض احمد فیض کو اور غالب کو. اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا پیش کیجیے. دیکھیے، جہاں تک غالب کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ غالب کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے جتنے بھی اردو داں حلقے ہیں سبھی غالب کو سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں اور وہ احترام کرتے ہیں. تو مطلب یہ ان کی تو بات ہی چھوڑیے، مطلب تو ہمارا جو اردو انجمن کا جو پہلا پروگرام ہوا تھا وہ بھی یاد غالب کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا. تو آپ اسے سن سکتے ہیں کہ غالب کا ہم لوگ کتنا یہاں سب لوگ احترام کرتے ہیں. جہاں تک فیض صاحب کا تعلق ہے تو فیض صاحب نے مجھے لڑکپن کے زمانے سے ہی، جب میں پڑھ رہا تھا تبھی سے مجھے کافی متاثر کیا، اور ان کی فیض صاحب عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھے تو میں ان کو فیض بھائی ہی کہتا تھا، اور آج بھی میں ان کو اپنے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں. تو میں نے تو ان سے ہمیشہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی جو انقلابی شاعری تھی، ان کی شاعری میں جو رومانیت تھی، ان کی شاعری میں جو خوبصورتی تھی، جو حسن تھا، ان کا ایک ایک اشعار ہم لوگوں کے نوجوانوں کے دلوں پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ یہ سمجھیے کہ ان کا جو قطع تھا، متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے،
زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو اس قسم کے جو اشعار تھے ان کے، تو وہ ہم لوگوں کے سمجھیے کہ ہمارے لیے تو وہ ایک طرح سے راستہ ہمیں دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں انسانیت کے لیے نوجوانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، انسان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جہاں تک فیض صاحب کے جرمنی کا تعلق ہے تو وہ یہاں کئی بار آئے ہیں. اچھا. اور ہماری ان سے بہت اچھی ملاقاتیں رہی. میری ان کی لندن میں بھی ملاقات رہی، ہندوستان میں بھی جب وہ تھے تو وہاں پہ بھی ان سے ملاقات سے پہلے رہی ہے. ظاہر ہے کہ سجاد ظہیر صاحب کے توسل سے میری ان سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. جی ہاں، ترقی پسند. تو فیض صاحب تو میرے لیے بہت ہی ایک عزیز اور بڑے بھائی کی طریقے سے تھے. یہاں جب وہ آتے تھے تو ان سے ہم لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ یہاں جو جرمن اسکالرس ہیں یا دوسرے اسکالرس ہیں ان کے ساتھ میں بھی ان کی ملاقاتیں رکھیں، ان کے ساتھ میں بھی ادبی جلسے رکھیں، تو وہ بہت ہی متاثر کرتے تھے. جہاں تک ترقی پسندی کا تعلق ہے، میں نے ظاہر ہے کہ ان سے آپ نے حوالہ دیا ابھی، میں نے ان سے انٹرویو لیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے دو بہت ہی خاص باتیں کہی تھی. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ ترقی پسند ادب کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، بلا شبہ. بلکہ انہوں نے ایک جملہ اس پر کہا تھا کہ اگر ترقی پسند ادب نہ ہو تو کیا تنزل پسند ادب ہو. واہ، دیکھیے تنزل پسند ادب کی ہمیں کیا ضرورت ہے، انسانیت کو کیا ضرورت ہے. تو یہ ان کا نظریہ تھا اور وہ آخر وقت تک ان کا یہ نظریہ تھا جس نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. لیکن ترقی پسند نظریہ ان کا جو تھا تو وہ نہایت ہی آپ یہ سمجھیے کہ سلجھا ہوا، اور یہ نہیں کہ اس میں جوش زیادہ ہو، جوش کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں سمجھ زیادہ تھی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی جو غیر ترقی پسند شعراء یا ادیب تھے کبھی انہوں نے ان کی مذمت نہیں کی، ان کے نظریے کو نہیں مانا، وہ بات دوسری ہے، لیکن کبھی انہوں نے کسی دوسرے بڑے شاعر کی مذمت نہیں کی. یہ بہت بڑی تو یہی طریقہ تھا سجاد ظہیر کے سوچنے کا، احتشام حسین صاحب کے سوچنے کا اور فیض صاحب کے سوچنے کا، جو نوجوان ترقی پسند شعراء سے کبھی کبھی مختلف ہو جاتا تھا، کیونکہ نوجوانوں میں ظاہر ہے کہ جوش زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سمجھ زیادہ تھی. دوسری بات جو انہوں نے خاص طور سے کہی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ادیب کا فرض یہ ہے کہ قوموں کے بیچ میں دوستی کے لیے کام کرے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ میں دوستی پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہاں کے عوام کو سمجھائیں، وہاں کی حکومتوں کو سمجھائیں، وہاں کے لوگوں میں دوستی کا جذبہ پیدا کریں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کوئی دوسرا راستہ ہو نہیں سکتا. بالکل، یہ تو واقعی بہت انہوں نے اچھی بات کہی، اور ہندوستان پاکستان کے تناظر میں یہ بات جو ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور اس کو جو ہے دوستی کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ نے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ کچھ اور بھی شیئر کیجئے، کچھ ذاتی آپ کے جو ہے تعلقات ان کے ساتھ، کچھ ایسی یادیں جو کہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں. دیکھیے یادیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں ایک یاد کے بارے میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا. آخری بار جب وہ یہاں آئے ہیں اور میرے گھر پر ہی یعنی مجھے انہوں نے یہ اعزاز دیا، مجھے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے وہاں تشریف لائے. وہاں پر اس وقت میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے بیروت کے بارے میں ایک نظم سنائی اور اس کے علاوہ ایک فلسطینی بچے کے بارے میں ایک نظم سنائی تھی انہوں نے، جو بہت ہی
मौसर नज्म थी। अच्छा। उसके अलावा ये कि उन्होंने जाहिर है कि अपनी और भी बहुत सी नज़में सुनाई थी, लेकिन जिस वक्त वो फिलिस्तीनी बच्चे के बारे में नज्म सुना रहे थे, मुझे अब पूरी तरह से वो याद नहीं है, लेकिन ये कि कुछ ऐसे ही हुआ था, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। अच्छा। मतरो बच्चे जो उनकी जो ये नज्म थी, आपको याद होगी। जी जी जी। तो अब तो मेरी उम्र के साथ में याददाश्त कमजोर होती जा रही, तो बात होती है। लेकिन ये कि बहरहाल जब वो ये नज्म सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू उस वक्त मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने दिल से और कितने गहराई के साथ में वो अपने अशार पेश कर रहे थे। बहुत मैं आज तक इस बात को नहीं भूल पाया हूँ, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि उसके बाद जब वो वापस गए हैं यहाँ से यूरोप से, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि अब फैज साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी देखिए, वो यही दिन थे, फरवरी का ही महीना था, 13 फरवरी की शाम थी, जब फैज़ जो है वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। हमें बज़ाहिर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारी जाहिर है कि आज भी हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर फैज साहब के सिलसिले में उनकी जब सेंटिनरी हुई है, तो उर्दू अंजुमन की तरफ से हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ मनाया था। जी हाँ, बॉयल स्टिफ्टुंग यहाँ पर वो है, हाइनरिच बॉयल स्टिफ्टुंग यानी हाइनरिच बॉयल फाउंडेशन, उसकी बिल्डिंग में हमने उनके ताउन से एक बहुत बड़ा जलसा किया था फैज साहब की याद में। फैज साहब के बारे में लंदन में उस साल जो हुआ था एक बड़ा जलसा, उसमें भी मैं गया था। तो जाहिर है कि हमारे सभी अराकीन जो हैं तो वो तो फैज साहब से बहुत ही मुतासिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ नकवी साहब, आपने इतनी अच्छी यादें और हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बने और हमारे प्रोग्राम को आपने सराहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ थे आप। और मैं फैज़ साहब की एक नज़्म साथ साथ पेश करूँगी, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये थे जनाब आरिफ नकवी साहब, और जो हमसे बात कर रहे थे फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से। और आपने अभी एक नज़म सुनी फैज़ अहमद फैज़ की। अब हम चाहेंगे कि हमारे सामईन जो हैं वो और इसमें हिस्सा लें, और जो हमारे साथ कुछ लोग लाइन पे मौजूद हैं, मेरे ख़्याल से हम उनसे अभी गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं। वो इत्तदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। अभी हम आरिफ नकवी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो फैज़ अहमद फैज़ के साथ जुड़ा हुआ था। वो बता रहे थे हमें कि वो कैसे थे यहाँ पे, उनके साथ कैसे शब व रोज़ उन्होंने गुजारे, या उनके साथ उन्होंने कैसा वक्त गुजारा, क्या उनकी बातें थी, क्या यादें थी, जो कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ शेयर की। अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अपना तारुफ आप पेश कीजिएगा प्लीज़। आप कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसैद खालिक जी, और मैं बर्लिन में होता हूँ। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं देसी धूम हाँ से? जी, आज फेसबुक पे आप लोगों की लाइव स्ट्रीम देसी धूम की मैं फॉलो करता हूँ नॉर्मली भी। अच्छा। जब नमान पे डिफरेंट टॉपिक से बात कर रहे होते हैं, तो आज भी अभी वही सुन रहा था मैं। अच्छा, देखिए आज हमने जो है अपने प्रोग्राम का एक सिलसिला नया शुरू किया है उर्दू धूम के हवाले से, जिसमें हम हमारे मकसद है कि उर्दू ज़बान की तरवीज, उसकी तरक्की के हवाले से गुफ्तगू करना, और हमारे जो शोरा हैं, जो अदबा हैं यहाँ पर, और जो दुनिया भर में फैले हुए जो गुज़र चुके हैं जो हैं, उनको खराज पेश करना, उनको याद करना, और उर्दू ज़बान के हवाले से जो भी मसाइल बैरून मुल्क यहाँ मौजूद हैं उस हवाले से बात करना। तो आप यहाँ बर्लिन में कई अरसे से रह रहे हैं मेरे ख़्याल से, तो आप यहाँ पे कैसे समझते हैं उर्दू ज़बान? यहाँ पर किस तरह आप देखते हैं उर्दू ज़बान को? किस तरह आप चाहते हैं उसको देखना यहाँ पर, कि किस तरह फैले, किस तरह तरक्की करे, किस तरह हमारी नस्ल नौ जो है वो इस तरफ आए और इसे समझे और पढ़े, या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर उर्दू के हवाले से? मुझे तकरीबन जो है वो 3 साल हो गए हैं जर्मनी में। अच्छा। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी
آپ لوگوں کی کاوش ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جب یہاں پہ فیملیز آتی ہیں پاکستان سے بھی یا کہیں اور سے بھی, تو وہ فوکس رکھتے ہیں جرمن لینگویج سیکھنے میں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی کام کی وجہ سے انگلش کو بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اسے ہوتا اکثر یہ ہے کہ آپ کے اگر گھر میں چلڈرن ہیں, بچے ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا ڈرفٹ اوے ہو جاتے ہیں اردو سے, اور وہ بھی بیسیکلی فالو کرتے ہیں آپ کو جرمن اور انگلش میں. جی تو میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ ایک تو یہاں پہ اگر اردو سے ریلیٹڈ کوئی فیسٹیولز یا کوئی ایکٹیویٹیز ہوں, جیسے ایک دو دفعہ یہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں جس میں پاکستان سے جو ایک تو قوالی کرنے والے بھی آئے تھے جنہوں نے اردو میں قوالی کی تھی, اور اس میں کافی انٹرنیشنل لوگ بھی موجود تھے. تو اس سے ایک تو سارٹ آف آپ اپنے کلچر کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور سیکنڈلی اگر اسی طرح کے تھوڑے سے اور یہاں پہ فیسٹیولز ارینج ہوں جس میں آپ بیسیکلی بات کریں یا ہمارے شاعروں کے بارے میں, ان کی بکس کے بارے میں سیشنز ایک رکھ سکتے ہیں, مطلب آپ کے 1 گھنٹے ایک سیشن کسی ایک شاعر کی کتاب کے اوپر, جس میں اس کا بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا تھا, اپنی شاعری کے تھرو جو میسج اس کا کیا تھا. تو وہ پروگرامز پھر اگر آپ جو ہے وہ گھر میں اوبیسلی اس کو پلے کریں ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ میں, تو اس سے ایک ماحول ایسا پیدا ہوگا کہ بالکل جی, جس سے کہ ہماری جو ہے بچے خاص طور پر جو ہے وہ اردو زبان سے آشنا ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں یورپ میں جو آپ بھی جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بچے دن کا کافی بڑا حصہ جو ہے وہ اسکولوں میں اور کنڈر گارڈن میں اور اپنی دوسری درسگاہوں میں جو ہے وہ گزارتے ہیں, اور ان کا بہت کم وقت گھروں پہ میسر آتا ہے. جیسے ویکینڈ ہوتا ہے یا شام کو بچے گھر پہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ان کی ایسے شیڈولز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹائم ٹیبل ان کے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنے اوقات کہ وہ جو ہیں وہ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں, یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا کچھ اس قسم کی دلچسپی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں, برلن میں اس قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہیے جس سے بچے جو ہیں وہ اردو زبان کی طرف آئیں اور اردو زبان کو سیکھیں؟ اور جیسے کہ یہاں پہ کتب بینی کا بہت رجحان ہے جرمنی میں, بچوں کی کتابیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہاں پہ چھپتی ہیں, یہاں پہ پڑھی جاتی ہیں جرمنی میں. تو اس حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ اردو زبان میں بھی کچھ کہانیاں, کچھ نظمیں, کچھ پروگرامز, کچھ اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے تو کہ ہمارے بچے جو ہے فارغ اوقات میں یا ویکینڈ پہ یا جب گھر پہ ہوں تو پھر وہ سیکھیں, سنیں, اور ان کے والدین یا جو بھی گھر والے. بالکل, یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی اگر یہ چیز یہاں پہ اسٹارٹ ہو, جس میں آپ جو ہے وہ یہ جو ہے بچوں کی کہانیاں یا نظمیں, کیونکہ سنس ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز کرنی بھی ہو تو ہم اس چیز کو آن لائن سرچ کرتے ہیں, اور پھر اس لحاظ سے جو ہے کوئی کہانیاں ڈاؤن لوڈ کریں اگر بچوں کو سنانی بھی ہو. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ ایک بک کا ٹچ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, وہ آن لائن ٹچ سے کافی زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس یہاں پہ پرنٹڈ بکس ہوں, نظمیں ہوں, اور اس طرح کے پروگرامز ہوں جو کہ آف کورس آپ نارملی ٹی وی پہ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جیسے دیسی دھوم یا اردو دھوم ایک بہت اچھی جو کاوش ہے, اس کے تھرو اگر اس طرح کے پروگرامز جو سلاٹس ہوں پرابلی دن میں گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی, جس میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو, یا کوئی ایک آور ہو جس میں آپ جو ہے وہ بات کریں بچوں کی کتابوں پہ, ان کی کہانیوں پہ, جس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس ٹائم پہ ہم جو ہے یہ پروگرام سنتے ہیں, اور اس میں 1-2 گھنٹے جو ہے ان کے ریلیٹڈ انٹرسٹ سے بات ہو رہی ہے, تو وہ بھی اس چیز کو کافی انٹرسٹ لے کے سنیں گے. تو اس سے ان کی سننے کی, اردو سننے کی, بولنے کی, سمجھنے کی اسکلس بھی اچھی ہوں گی, اور ان کو بھی ایک کنیکٹ نظر آئے گا کہ ان کی اپنی زبان میں کوئی بات ہو رہی ہے جو کہ ان کے لیول پہ آ کے ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ اسٹارٹ ہو تو. ضرور آپ کا یہ مشورہ جو ہے ہم اپنے آگے سامعین تک پہنچاتے ہیں جو کہ یہاں جرمنی میں مقیم ہیں, کہ آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیے, اردو پڑھیے, اردو پڑھائیے, اردو میں کہانیاں سنائیے, اردو میں نظمیں سنائیے, اور اردو کو فروغ دیجیے. جب تک ہم اپنی زبان اپنی نسل نو تک نہیں پہنچائیں گے, ہماری زبان کی ترویج کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. دیکھیے صرف ہمارا یہاں بیرون ملک میں رہ کر کام, صرف ہمارا یہاں روزگار حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں, بلکہ اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنے کلچر کی حفاظت بھی ہے, اور اس کو پروان چڑھانا بھی ہے. اور جو ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں وہ اردو بول تو لیتے ہیں, تھوڑی بہت سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ
بات چیت کرنے میں اور اس میں جو ہے وہ بالکل فلوئنٹ نہیں ہو پاتے اس میں. جی آپ کے شمولیت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازا. ہم آپ کی اس رائے کو آگے پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیار غیر میں اردو زبان سے سبھی ناواقف ہے یا اردو زبان جو ہے وہ آگے نہیں جا رہی, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے بچے جب ہم اردو میں بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا رسپانس جرمن زبان میں ملتا ہے, اس کا ہمیں جواب جو ہے وہ جرمن زبان میں ملتا ہے. ہمارا کام صرف یہاں رہ کے اتنا ہے کہ اپنی زبان کو آگے پہنچائیں, بچوں سے ہم اردو میں بات چیت کریں, ان کو اردو سکھائیں, اردو پڑھائیں, اردو میں کہانیاں سنائیں, اردو میں نظمیں سنائیں. اپنے اردو کے جو شاعر ہیں, جو بچوں کے شاعر ہیں, ان سے ان کو روشناس کروائیں, اپنی زبان سے, اپنی ثقافت سے ان کو روشناس کروائیں. یہ ہمارا کام ہے. اور ہم اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے اور بھی پروگرامس ہم کریں گے, ہم بچوں کے ساتھ بھی پروگرام کریں گے. اردو دھوم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی زبان کی ترویج, اپنی زبان کی ترقی, کہ ہمیں کل کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری, تو پھر کیوں ان بد نصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی. ہم ایسا نہیں چاہیں گے. منور رانا صاحب جو ہے وہ یہ شعر بڑے تأسف کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ اردو زبان کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے, اپنی زبان کی طرف, لیکن ہمارا مقصد جو ہے اپنی زبان کی ترویج ہے, اپنی زبان کی ترقی ہے, اور اپنے جو ہے وہ شعراء اور ادبا کا تعارف یہاں پیش کرنا ہے. ہم نے آج فیض احمد فیض سے متعلق کچھ معلومات حاصل کی. ہم نے کچھ غالب کے بارے میں جانا کہ غالب جو ہیں وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور معاشی طور پر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. انہوں نے جو ہے وہ کافی روز و شب دیکھے ہیں انگریزوں کے زمانے کے اور جنگ کے, اور جب ان کی شادی ہوئی, شادی کے بعد ان کے اخراجات بڑھ گئے, انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو ان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا رہا. وہ اردو کے بہت بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے, اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ غم دنیا, غم روزگار کے ساتھ ساتھ جو ہے فلسفہ زندگی بھی ہمیں ملتا ہے. وہ 19ویں صدی جو ہے غالب کی صدی کہلاتی ہے, جبکہ 18ویں صدی کو میر تقی میر کی اور 20ویں صدی کو علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی صدی کا کہا جاتا ہے. اور غالب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیض کی شاعری میں بھی جو ہے انسانی نفسیات کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ پیش کیا گیا ہے, اور زمانے کے جو ہے سرد و گرم ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہم نے آج جو ہے عارف نقوی صاحب سے یہاں بات چیت کی, ہم نے جو ہے وہ جانا کہ ترقی پسند اردو تحریک کے حوالے سے فیض احمد فیض کیا چاہتے تھے, کس طرح کا ان کا پیغام تھا, کس طرح سے وہ آگے دیکھنا چاہتے تھے. وہ بچوں کے لیے, معصوم بچوں کے لیے, جنگ سے ستائے ہوئے بچوں اور عورتوں کے لیے لکھتے تھے, وہ قیدیوں کے لیے لکھتے تھے, وہ ان تمام مظلوم طبقے کے لیے لکھتے تھے جو کہ کہیں کچلا جا رہا ہے, کہیں سامنے نہیں آ رہا. اور اسی طرح فیض احمد فیض کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہم نے آج کا دن اقبال اور غالب کے حوالے سے ہم نے کیا, تو غالب کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے انسانی نفسیات کو جو ہے وہ ابھارا ہے, نہ صرف شاعری کے ذریعے بلکہ ان کے خطوط بھی بہت مشہور ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے خطوط میں بھی جو ہے وہ ایک زبان کی لطافت, زبان کی خوبصورتی کو پیش کیا آگے اور جو ہے نا اپنی شاعری میں انسانی زندگی کا جو ہے فلسفہ حیات اور اس کو روشناس کروایا. تو آج ہم آپ سے اتنی اچھی گفتگو رہی, ہمارے ساتھ آپ یہاں رہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے اتنے سارے سامعین جو ہیں ساتھ شامل ہوئے. ہم سب کی کالز کو نہیں لے پائے, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی, لیکن پہلا پروگرام تھا. یقیناً جو ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک اس سلسلے میں ہمیں آئے گا, اور ہمیں اسے اور بہتر بنانے کی اور اچھا کرنے کی جو ہے وہ تجاویز ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ سب سے اس دعا اور اس امید کے ساتھ رخصت چاہوں گی کہ ہم جو ہے اپنی زبان کو, اپنی تہذیب کو بیرون دنیا, بیرون پاکستان, بیرون ہندوستان, میں بیرون دنیا اس لیے کہتی ہوں کہ میری دنیا صرف پاکستان یا ہندوستان نہیں بلکہ بیرون پاکستان اور بیرون ہندوستان بھی ہم اس کو جو ہے اپنا روشناس کروائیں, اپنی زبان کو, اور اپنی زبان کی ترویج میں جو ہے نا ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں, چاہے وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نسوانی ادب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ زبان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ثقافت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو.
ہم اپنی زبان کو جو ہے فروغ دیں، اس کو آگے بڑھائیں. اور کیونکہ اردو زبان محبت کی زبان ہے، اور آج کل کے دور میں انسان کو جتنی زیادہ ضرورت محبت، امن اور استحکام کی ہے، اس سے پہلے شاید نہیں تھی. تو خواتین حضرات، آپ کی سماعتوں کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنی توجہ کے ساتھ ہمارا پروگرام سنا. ہمیں مسلسل آپ کے فیڈ بیکس یہاں پہ مل رہے ہیں. ہم آپ کے ٹیلی فون کالز ہم نے ریسیو کی، ہم نے آپ سے بات چیت یہاں پہ کی. آپ کے جو ہیں وہ آن لائن بھی ہمیں بہت سارے جو ہیں سوالات یہاں موصول ہوئے. ہم تفصیل سے اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ایک نئے طریقے سے کچھ نیا لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. اور تب تک کے لیے اپنی جو ہے میزبان عشرت معین سیما کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اردو کی ترویج اور ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. پاکستان زندہ باد، اردو زندہ باد.